بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. انسان کچھ سوچ رہا ہوتا ہے اور کچھ ہو جاتا ہے. کس نے سوچا تھا کہ آج جب دن کا آغاز ہم کر رہے تھے اور بجٹ نشریات کے لیے بس تیاریاں کر رہے تھے, اکنامک سروے آج آنا تھا, اس نشریات کے لیے جا رہے تھے, ایسے میں ایک ساتھی نے فون کیا, کہا کیا ڈاکٹر صاحب کے حوالے سے کوئی پتہ چلا؟ میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا کمرے سے لاش ملی ہے. میں کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. قصہ مختصر ہے کہ کچھ ہی دیر میں خبر صحیح ثابت ہو گئی اور ڈاکٹر, مطلب یہ کہتے ہی بڑا مجھے عجیب سا لگتا ہے, لیکن ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب اس دنیا میں نہیں رہے. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب انتقال کر گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. میں سب سے پہلے یہی گزارش کروں گا, جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, ہر انسان, کوئی بھی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ خطاؤں سے پاک ہے. کوئی کم کوئی زیادہ, یا ایسا کہتے ہیں نا وی آل سن ڈفرینٹلی. تو ظاہر ہے یہ کسی بھی خطا کی یا کسی بھی گناہ کی جسٹیفیکیشن کے طور پر اس کو نہ لیا جائے, ظاہر ہے, لیکن یہ کہ کوئی انسان خطاؤں سے پاک نہیں ہے. لیکن یہ وہ موقع ہے, یہ وہ لمحہ ہے, یہ وہ مرحلہ ہے کہ جب مجھے لگتا ہے کہ ہم سب کو چاہیے کہ اگر کسی کو بھی کسی بھی بات سے یا کسی بھی ایکشن سے اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہے ان کی, تو وہ ان کو صدق دل سے معاف فرمائے اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آگے کی منزلیں, جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی آگے کی منزلیں اللہ تعالیٰ بہت آسان کر دے انشاءاللہ. یہ ایک بہت ہی عروج, زوال, تنقید, تعریف, کہے آنسو, اس سب اور انوویشنز, ورسٹیلٹی, ان سب سے بھرپور ایک عجیب و غریب داستان ہے جس کا نام ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. کاش اس داستان کا اختتام اس انداز سے نہ ہوا ہوتا اور اس طریقے سے جو کچھ ان کی ذات سے جڑے معاملات ان کی زندگی کے آخری کچھ سالوں میں ہوئے اور خاص طور پر پچھلے کچھ ماہ میں ہوئے, اور یعنی ترتیب سیکوینس آف ایونٹ یہ بنا کہ یہ سب کچھ ہوا اور اس کے بعد وہ اس دنیا سے گئے. کاش یہ سب کچھ اس انداز سے نہیں ہوتا. یہاں یہ سب کہنے کا مقصد قطعی طور پہ یہ نہیں ہے کہ مطلب کوئی, جس طرح میں نے کہا کون انسان ہے جو خطاؤں سے پاک ہے. تو بہت حوالوں سے میری رائے مختلف تھی, مجھے اختلاف تھا, میں نے اختلاف کا اظہار کیا, ان سے جب ملتا تھا تب تو بہت کھل کے کرتا تھا, لیکن ٹیلی ویژن پہ بھی کیا. لیکن کسی کی دشمنی آپ کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ پھر آپ اس کے خلاف بھی ہر غلط چیز کو ٹھیک سمجھیں, یا پھر آپ بھی اس کے خلاف بھی ہر حد تک جانا جائز سمجھیں, یا اس کے خلاف ہر کامنٹ کرنا. میں ایک اپنے دل کے بہت قریب میں ایک بات آپ لوگوں سے شیئر کرتا ہوں. جنید جمشید سے زیادہ عزیز مجھے کوئی نہیں ہے, اور جنید صاحب کے حوالے سے جو الفاظ ٹیلی ویژن پر کہے گئے, عامر بھائی نے کہے, وہ اس سے زیادہ سخت الفاظ کبھی نہیں کہے. تو ظاہر ہے اس بات میں مجھے ان سے اختلاف تھا نا, ظاہر ہے جنید بھائی کا بڑاپن کہ انہوں نے بھی اس کو معاف کیا, درگزر کیا, بات ختم کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اس بات کی وجہ سے, یعنی اس سے زیادہ بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی, یہ تو یعنی یہ بات تو میں نہیں بھول سکتا کبھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس بات کی وجہ سے ان کے خلاف, عامر لیاقت صاحب کے خلاف ہر چیز کو جائز سمجھا جائے. تو جو کچھ بہت ساری باتوں پر جن کی بھی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہا تھا, اس پہ اختلاف کیا جا سکتا ہے. اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ مذہبی حوالوں دیتے ہوئے بڑے محتاط رہنا چاہیے, اپنے کسی سیاسی مخالف کی مخالفت کرتے ہوئے مذہب کا استعمال سے بڑا محتاط رہنا چاہیے. لیکن اس سب کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بات کی حمایت ہے. لیکن بہرحال ابھی جب وہ اس دنیا میں نہیں ہے تو ایک تو یہ کہ جب وہ دنیا میں نہیں, سب بھلا کر ان کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. اور دوسرا یہ بھی کہ یہ بات کسی بھی بنیاد پر ان کی مخالفت اس بات پہ آمادہ نہ کر دے کہ چاہے وہ جو کچھ بھی ان کے خلاف ہو رہا ہو تو ہم اس کو صحیح سمجھیں. اور دوسرا یہ گزارش بھی, دست بستہ گزارش بھی, ہم میں سے کون خطاؤں سے پاک ہے؟ تو اگر کسی کے پاس کسی انسان کی ذاتی زندگی سے جڑا, خیر جس ویڈیو کی میں بات کر رہا ہوں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کس ویڈیو کی بات کر رہا ہوں, اس پرٹیکولر ویڈیو میں تو وہ کوئی ایکٹ نہیں کر رہے تھے, یعنی وہ کوئی ایسا عمل وہ نہیں کر رہے تھے جس کو آپ قابل گرفت قرار دیں, لیکن ایک برہنہ ویڈیو ان کی ہوگی. تو وہ ویڈیو جن کے بھی ہاتھ لگی, اولاً تو یہ کہ اس ویڈیو کو گھر سے جاری نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ رشتہ جس کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے, اگر اس رشتے پر سے بھی اعتبار اٹھ جائے لوگوں کا تو پھر کدھر جائے گا معاملہ؟ جاری نہیں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بعد جس کی بھی ہاتھ لگی, یہ سوچ کے کہ یہ بہت فارورڈ ہوگی, اس پہ بہت ویوز آئیں گے, اس پہ بہت لائکس آئیں گے, اس ویڈیو نے ایک آدمی کو جو کہ پہلے ہی بہت ذہنی تناؤ کا شکار تھا, اس کے تناؤ کو بالکل ڈفرینٹ لیول پہ لے گیا. تو میں کسی کو لیکچر یا نصیحت نہیں دے رہا, کیونکہ میں خود بہت گناہ گار اور پست انسان ہوں,
لیکن اس جو کچھ کوئی بھی انسان جو غلط کرے اس کا اسے جواب دینا ہے. جنہوں نے یہ کام کیا ان کو نہیں جواب دینا پڑے گا. اللہ تعالیٰ تو ستار العیوب ہے, وہ تو وہ پردے ڈالتا ہے. میرے پاس کسی کا کچھ مٹیریل آ گیا اور میں کہا چلو یار ویوز شیوز بڑا اچھے تھم, تو یہ سب اس پہ سوچنا, اتنا روتھلیس نہیں ہو جانا چاہیے, اتنا روتھلیس انسان کو اب نہیں ہو جانا چاہیے. اب میری آخری گفتگو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب سے میں ان دنوں لنڈن میں تھا, آج سے ٹھیک 25 دن پہلے کی یہ بات ہے, 14 مئی, اور بہت مشکل تھا چونکہ انہوں نے اپنے آپ کو بالکل کاٹ لیا تھا, خاص طور اس ویڈیو کے جاری ہونے کے بعد, تو بالکل بار بار نمبر چینج اور یہ سارا کچھ. تو آج سے 25 روز پہلے بڑی مشکل سے ان کا نمبر ارینج ہوا, پھر میں نے ان کو کال کی, انہوں نے فوراً سے فون اٹھا لیا, اور ایک عجیب سی میں نے تبدیلی دیکھی. وہ پہلے وسیم یا ہاں یا بڑی بے تکلف انداز بات کرتے تھے, وہ پچھلے کچھ عرصے سے وہ بیٹا بیٹا کہہ کے بات کرنا شروع ہو گئے. تو اس میں مجھے اندازہ ہوا کہ یہ وہ عامر لیاقت یہ نہیں ہے, یہ ابھی دوسرا عامر لیاقت ہے. یہ ایک شدید ڈپریسڈ انسان تو وہ ہو گئے تھے آخر میں, لیکن وہ معاملہ یوں تھا کہ ہم کو دوستوں نے, میں نام بھی لے لیتا ہوں, ایک آغا منہاج صاحب, ہم نے بات کی کہ یار میں نے کہا میں بھی جب واپس آتا ہوں تو میں ایسا کرتے ہیں ہم سب مل کے ان کے گھر جاتے ہیں, ان کے پیر پڑ جائیں گے, سب کریں گے, دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یار چلو چیزوں کو ری اسٹارٹ کرتے ہیں, ری ہیب وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ سب کرتے ہیں اور چیزوں کو ایک الگ ٹریک پہ لے کے جاتے ہیں, ری اسٹارٹ کرتے ہیں. لیکن ان سے رابطہ ہی نہیں ہو پا رہا تھا. نمبر ملا, فون اٹھا لیا انہوں نے, لیکن میں بات نہیں کر پایا ان سے, چونکہ انہوں نے بس 5-7 سیکنڈ بات سنی, انہوں نے سنا بھی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اور وہ چیخنا اور ایک بچے کی طرح رونا شروع ہو گیا, اور فون بند کر دیا. میں نے فوراً کال دوبارہ ملی, فون انہوں نے اٹھایا, پھر انہوں نے کہا کہ یار بڑے چیختے ہوئے روتے ہوئے, بچوں کی طرح روتے ہوئے کہ نہیں مجھ سے مزید بات نہیں ہوگی. انہوں نے فون بند کر دیا. اور میں ان کو میسج کرتا رہا, بھائی میری بات تو سن لیں, بھائی میری بات تو سن, اور انہوں نے بات نہیں سنی. اور اس کے بعد ان سے رابطہ, اس کے بعد جب میں پاکستان واپس آیا یہی معلوم کرنا مشکل ہو گیا تھا کہ ہیں کہاں, کراچی میں ہیں, اسلام, بالکل رابطہ نہیں. پرسوں جو ایک دوست گئے تب بھی ملازم نے دروازہ کھولا اور کہا کہ وہ بھائی اندر سو رہے ہیں, اور وہ بس وہ وہاں گئے دوست, پھر بھی ان کی رابطہ نہیں ہو پایا, وہ اپنا دروازہ لاک کر کے وہ سو رہے. تو یہ بہت سارے اس کے پہلو ہیں, بہت سارے اس کی چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ایک بہت ہی زندہ دل آدمی, ایک بہت ہی سب کو ہنسانے والا آدمی. ابھی جب میں کی ڈیڈ باڈی دیکھ کر آ رہا تھا تو مجھے اندر سے لگا کہ نہیں یہ ڈیزرو بہرحال نہیں کرتے تھے, وہ ہی ناٹ ڈیزرو دس. پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشنز کے بانی, اور جس حوالے سے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کا تعارف کرا, ایک عہد ہے جو کہ آج تمام ہوا. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کی مغفرت فرمائے. جس طرح میں نے کہا, ہم پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشن کے بانی ڈاکٹر عامر لیاقت حسین, ARY ڈیجیٹل پر ہی سب سے پہلا شہر رمضان جو اس اسکیل کی جو رمضان نشریات ہے, پھر بعد میں سلسلہ میں سے آگے بڑھا, وہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب نے کی سب سے پہلے اس اسکیل پر رمضان نشریات. اس کو بالکل نیا رنگ, شہر رمضان کا جس کو ایک رنگ دیا گیا. آئے آپ کو اس کا پہلی شہر رمضان کا ایک پرومو دکھاتے ہیں. آپ ہمارا یہ شہر رمضان ہے, ماشاءاللہ لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. آئیے تشریف لائیے. یہاں مقابلہ حسن قرات ہوگا. یہ ہمارا کتب خانہ ہے. بھائی دیکھ تو نہیں سکتے لیکن دیکھ سکتے ہیں. اور یہ ہماری مسجد ہے, نماز یہاں پر ہوگی. یہ ماشاءاللہ لوح قرآنی ہے. آپ صرف ایک سوال کے جواب دیں گے اور یہ سارے انعامات آپ کے ہو جائیں گے. یہ لیجیے جناب, بہت بہت مبارک ہو. شاباش, آئیے. اور یہ ہمارے انبیاء ہیں. تسبیح خدا لب پر جاری ہے رسولوں. آپ آئیے کچن میں آ جاتے ہیں. یہ بھی کر سکتے ہیں آپ. یہ بھی کر سکتے ہیں. بہت خوشی ہو رہی ہے آج آپ کو اپنے ساتھ دیکھ کر. یہ ہمارا عالم اور عالم ہے. ہم پہلی مرتبہ چاروں مکاتب فکر کے علماء کو متحد کر رہے ہیں ایک جگہ. رمضان 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 ہے رحمان. تو کیا یہ اچھا ہوگا اس موقع پہ بس ہم ان کی آپ کو, ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ کو کس کی کون سی ادا پسند ہو. تو اگر میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں, میں کسی کو لیکچر دینے کی اس میں نہیں ہونا, میری اتنی اوقات ہے, لیکن ہم بینیفٹ آف ڈاؤٹ اگر دے دیا کریں اور لوگوں کو اتنا جج کرنا چھوڑ دیں ہم کہ اس نے تو یوں کیا ہے تو یہ یوں ہوگا. ہمیں نہیں معلوم اللہ کو کس کی کون سی ادا پسند ہے اور کس کی بنا پر کس کا انجام کیا ہو. اللہ کرے کہ ان کا انجام اور ان کے آگے کی منازل سب بہت آسان ہو. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو ظاہر رمضان نشریات ہم بھی کر رہے ہوتے تھے, وہ بھی اب خیر ہم سے بہت پہلے کر رہے تھے. رمضان نشریات کے وہ سارے بانی ہیں, لیکن ہم پرائم ہر لمحہ پرجوش میں ہم نے انہیں دعوت دی. اور پھر یہ بھی
کہ یہ دعوت اس کے بعد بہت سالوں تک ہمارے کسی پروگرام میں نہیں، اور میں ان سے یہ کہتا تھا کہ مطلب کہتا تھا کہ ڈاکٹر صاحب دیکھیں رائے کا بڑا اختلاف ہے آپ سے تقریباً ہر آئی ہارڈلی فائنڈ اینی ٹاپک جس میں میرا آپ سے اتفاق ہو، لیکن میرا آپ سے تعلق بڑا احترام کا ہے، مطلب میں آپ کو لائک تو کرتا ہی ہوں اور ویسے ہی بڑی دوستی، تو میں آپ کو اس لیے کسی پروگرام میں کبھی زحمت نہیں دوں گا کہ میں نہیں چاہتا وہ ذاتی تعلق خراب ہوگا. جب پروگرام میں آئیں گے پھر آپ کی طبیعت ہے، پھر آپ ناراض، تو ابھی ہم یہ ذاتی تعلق وہی پروگرام چھوڑیں، بس ہم ذاتی تعلق، تو پھر اس کے بعد ہم نے، لیکن یہ کچھ سالوں پہلے ہر لمحہ پرجوش میں آئے تھے، اس کا ایک عکس دکھاتے ہیں آپ کو. مطالعہ ہے، جس انداز سے وہ بات کرتے ہیں، جو ان کی گرفت ہے، مطلب میرے اس اعتبار سے استاد تو ہیں کہ میں ان کو دیکھ کے بہت کچھ سیکھتا ہوں، لیکن ویسے ہی میں کمال ہے، میں سوچتا ہوں کہ یار کوئی بندہ آن اے سیریس نوٹ میں سوچتا ہوں کہ کوئی بندہ اتنا ٹیلنٹڈ کیسے ہو سکتا ہے. یہ میں بہت دل سے بات کر رہا ہوں، آئی مین اٹ، کسی تعارف کے اور محتاج ہی نہیں ہے. پاکستان میں رمضان ٹرانسمیشنز کے بانی، پاکستان میں مارننگ شوز کو ایک نیا انداز دینے والے، پاکستان میں ٹاک شوز کو ایک بالکل ہی نئے انداز سے کرنے والے، پاکستان میں تجزیوں کو ایک انتہائی منفرد انداز میں پیش کرنے والے، یہ سب کچھ اور بہت کچھ ہے. ہمارے آج کے مہمان جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب. وسیم بادامی نے جس طرح سے میرا تعارف کرایا، میرے بھائی ہیں، بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن وسیم بادامی بھی رمضان ٹرانسمیشن تو چھوڑ دیجئے، لیکن جو کچھ انہوں نے میرے لیے کہا ہے اگر اس کو سامنے رکھیں تو وسیم بادامی بھی پاکستان میں ایک ہی ہے. اور ہم نے بہت سارے پولیٹیکل پروگرام، چونکہ ظاہر ہے سیاسی تشخص بھی تھا، تو سیاسی پروگرام میں بھی، اور یہ ہم نے اسی گھر میں جہاں پہ جی واقع ہوا پروگرام 11 تار کا، ہم نے یہ حصہ ریکارڈ کیا تھا ان کے گھر جا کے. اچھا، یہ بہت بڑا اہم سوال بھی ہے. آپ نے جو آخری ویڈیو دیکھی ان کی زندگی کی، جو آخری ویڈیو تھی، جب میری ان سے بات ہوئی تب یہ ویڈیو تھوڑی دیر پہلے انہوں نے ریکارڈ کروائی تھی، تب اپلوڈ نہیں کی. انہوں نے کہا میں نے آپ سے تھوڑی دیر پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کرائی جس میں تمہارا بھی تذکرہ کیا ہے، اور تم وہ دیکھنا وہ ویڈیو. اور پھر اس کے کچھ گھنٹوں بعد انہوں نے وہ ویڈیو اپلوڈ بھی کی جس میں انہوں نے کہا کہ آپ میرا نام لے کے بھی کہا کہ آپ پوچھیے گا اس سے. اور پھر وہ میں برطانیہ میں تھا تو کچھ لوگوں کے میں نے سوالات کے جواب دیتے ہوئے بھی اس ساری ویڈیو پہ اپنی رائے کا اظہار بھی کیا. اور تو ہمارے رمضان نشریات کا تو تعلق رہا ہی، پھر علامہ پرجوش میں، اور پھر وہ جو ایک کلپ جو بہت زیادہ مشہور ہوا اسی آفس میں، اسی اسٹوڈیو میں، جس کے بعد انہوں نے مجھے یہیں پہ کہا کہ بھائی آج تم نے جو ہے نا بس اب تم جو ہے نا آ رہے ہو مقابلے پہ آ رہے ہو، یہ تم نے آج صحیح جو ہے نا میرے ساتھ کھیلا ہے. انہوں نے کہا ظاہر اس کو پھر ہم یاد کر کے بہت ہنستے رہے، بہت زیادہ ہنستے رہے. تو وہی وہ غالب والا کلپ جس کو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں، بڑی پروگرام 11 تار کا حصہ تھا. میں سیاست میں نہیں آؤں گا، میں سیاسی سرگرمیاں، سیاست کچھ نہیں جانتا. میں نے وہ کوئی فلم کون سی تھی وہ غالب نہیں غلط بات میں نے آپ سے کہا وہ جو تعلق ہے نا وہ والا ایک استعمال اس لبرٹی کو استعمال کر لیتا ہوں. ٹرمینیٹر ٹائپ کی تھا، اریز کر دیا میں نے سب، کچھ نہیں پتا. نہیں میں نے نہیں دیکھی ٹرمینیٹر، غالب بھی نہیں دیکھی ہوگی آپ نے. میں نے واقعی غالب میں نہیں. تو یہ ایسی بہت ساری یادیں، اور بہت سارے اس کے اور پہلو بھی ہیں. وہ یہ کہ کس طریقے سے کبھی کبھی انسان کی پاپولیرٹی بھی اس کی لائبلٹی بن جاتی ہے. نمبر 1، کس طریقے سے سوشل میڈیا کس انداز سے اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے. یہ بھی کہ کس طریقے سے اس طرح روتھلیس کامنٹس یا کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے. یہ بھی کہ کس طریقے سے جب آپ دیکھیں کہ آپ کے آس پاس کوئی بندہ اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہا ہے، ڈپریسڈ ہے، تو آپ یہ کہ نا تھوڑا لے کے پتہ نہیں کچھ ہو گیا، پاگل ہو گیا. نہیں، آپ اس کو ایڈریس کریں، کسی بھی بیماری کی طرح یہ بیماری ہے اور اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. بہت سارے اس میں اس انداز کے بہت سارے پہلو ہیں جو کہ آج کے دن وہ بھی ہمیں سوچتے چاہیے. بہرحال بس جاتے جاتے آپ کو اسی اور ایک بات میں اور بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی کبھی انسان کے مزاج کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ جس کو بر وقت آپ ایڈریس نہیں کرتے، اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے اتنا زیادہ گرو کر جاتا ہے کہ وہ پھر آپ کے بھی کنٹرول میں نہیں رہتا. اور یہ بھی ہوتا ہے کبھی کبھی آپ کو ایک انسان بظاہر بڑا ہنستا کھیلتا نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ کو نہیں اندازہ ہوتا کہ زندگی میں پیچھے کیا چل رہا ہے. سالوں پہلے ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیے، علامہ پرجوش میں پوچھا کہ آپ کا پسندیدہ شعر کون سا ہے. انہوں نے کیا شعر سنایا، دیکھیں. اتنا زیادہ مطالعہ ہے، آپ کا فیوریٹ شعر؟ میرا فیوریٹ شعر مطلب ظاہر ہے نعتیہ اور اس سے ہٹ نہیں، وہ تو ہے نا. ویسے تو ہاں
جو میری ذات سے بالکل ایک میل کھاتا ہے. اچھا وہی شعر ہے وہ کیا؟ کہ رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسا ہو گئی. واہ 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 واہ. اور وہ جو عمران خان صاحب نے ہم سے ایک مکالمہ اس کو اپنے پروگرام کے پرومو میں چلاتے ہیں، وہ بھی عامر لیاقت صاحب کی ہی پی ٹی آئی میں شمولیت کے وقت کا مکالمہ ہے. اس کا بھی آپ کے لیے یہ وہ دن تھا جب عامر لیاقت صاحب نے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کی تھی اور ہم گئے تھے پریس کانفرنس کور کرنے. جب واپس میں آپ دیکھیں گے عامر لیاقت صاحب ساتھ ہی بیٹھے ہیں خان صاحب کے. وسیم معصومانہ سوال نہیں پوچھا تم نے. وسیم بدامی شامل نہیں ہو رہے تھے کیا پتا یار. یہ وہ دن تھا جب انہوں نے پاکستان تحریک انصاف جوائن کی تھی. اب عامر لیاقت صاحب نے ملنی نغمے، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کرنٹ افیئرس کے پروگرامز، رمضان ٹرانسمیشن، گیم شوز، یو نیم اٹ، اور عامر لیاقت صاحب نے کیا. عامر لیاقت سے زیادہ ورسٹائل آدمی، انرجیٹک آدمی، ہنسنے ہنسانے والا آدمی ہم نے نہیں دیکھا. اور بس میں آج آخر میں سب سے یہی گزارش کروں گا کہ عامر لیاقت صاحب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ان کی ساری خطائیں معاف فرمائیں. ہم میں سے کوئی بھی گناہوں سے پاک نہیں ہے، اور نہیں معلوم کہ کس کی اللہ نہ کرے کون سی ایک برائی ہے جو کہ وہ بہت چھوٹی سمجھتا ہو، وہ اتنی بڑی ہو کہ کئی نیکیوں پر وہ حاوی ہو جائے. اور نہیں معلوم کس کی کون سی اچھی نیکی ہے، بظاہر اس کا تاثر ہی کچھ اور وہ ایک نیکی اللہ کو اتنی پسند ہو، یا وہ ایک نیکی لوگوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ کیا کیا ہے، لوگ نہیں پتہ نا، پتہ ہی نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آ جائے کہ اس کا انجام کچھ اور ہو. تو یہ جو جج کرنے والا معاملہ ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو اگر اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی رہنے دیں تو میرا خیال ہے کہ بہت یہ اٹ از اے گڈ آئیڈیا، اچھا آئیڈیا ہے. وہ کسی کا حساب، وہ سب کچھ وہ عدل پہ قادر ہے، انصاف کرنے پہ قادر ہے، یا اسی پہ چھوڑ دیں. جاتے جاتے بریک پہ جاتے ہوئے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت پڑھی. اور ایک آپ نے دیکھا ایک ٹائم تھا، پورے پاکستان نے ان کے ساتھ سحری کی، پورے پاکستان نے ان کے ساتھ افطار کی. جب وہ شب قدر کی دعائیں مانگتے تھے پورا پاکستان ساتھ دعائیں مانگتا تھا. فنومینا ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین. اللہ تعالیٰ اسی ذکر کے صدقے میں ان کی مغفرت فرمائے. ہم ایک نعت کا ایک ٹکڑا دیکھتے ہوئے بریک پہ جاتے ہیں اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر ہم بریک کے بعد آج کے موضوع پر آئیں گے. دیکھیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ٹکڑا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی آواز میں. مکان سے طلب ہوئی، مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. مکان سے طلب ہوئی، سوئے منتہا وہ چلے نبی. سر منتہا بھی کہاں رکے، سر منتہا بھی کہاں رکے، سوئے لامکاں وہ چلے نبی. سر منتہا بھی کہاں رکے، سوئے لامکاں وہ چلے نبی. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا. مہمانوں سے ہم بات کرتے ہیں پاکستان کا بجٹ کا لانا ہے. آج ہم نے پری بجٹ ٹرانزیشن بھی کی، ون آف دا ویری ڈیفیکلٹ ٹرانزیشن آف مائی لائف، بیکاز وہ اسٹیٹ آف مائنڈ میں نہیں تھے. دس از ہاؤ لائف از، اور یہ ہمارے جاب کا نیچر ہے. تو لیکن وہ مہمانوں سے میں بہت شکر گزار ہوں کہ وہ صحیح طور پہ جہاں کمی کوتاہی رہ جائے گی اس کو پورا کر دیں گے. میری طرف سے جو یہاں ہم نے زحمت دی ہے، میں بہت شکر گزار ہوں اشفاق تولا صاحب کو جو کہ سینئر اکانومسٹ ہیں، اور آف کورس ٹیکس امور اور سب کے ماہر اور بہت ریلیونٹ بھی اس وقت. اشفاق صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. مزمل اسلم صاحب نیڈس انٹروڈکشن، آف کورس پی ٹی آئی کے گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن میرا انرجی اینڈ فائنانس. شبر زیدی صاحب اگین ٹیکسیشن کے حوالے سے، اور فارمر چیئرمین فیڈرل بورڈ آف ریونیو. تینوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اگر اجازت دیں، مزمل صاحب مجھ سے کہہ بھی رہے تھے بریک میں بھی، ہم عامر صاحب کی بات کر رہے تھے ہم سارے، تو مزمل صاحب نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو سے فیو ورڈس. تو میں وہیں سے مزمل بھائی شروع کرتا ہوں، پھر ہم آگے آتے ہیں. آپ کچھ کہہ رہے تھے اس سے بریک میں کہ میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں بارے میں. دیکھیں جی، بڑا افسوس ہوا عامر لیاقت کے انتقال کا، اور جو ہے جمعرات کے دن فوت ہوئے ہیں، جمعے والے دن ان کا جو ہے نماز جنازہ ہوگا. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے آپ نے بھی بتایا کہ عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں ان کی تدفین ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے تو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر چکے ہیں انشاءاللہ، اور جو ہے آج سے ان کی جو ہے روح جو ہے جنت کی پرواز شروع کر چکی ہوگی انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ آج سے چند مہینے پہلے کی بات ہے، جوائنٹ سیشن کی ووٹنگ تھی اسمبلی میں، تو عامر لیاقت صاحب، میں بھی اتفاق سے پرائم منسٹر چیمبر میں بیٹھا ہوا تھا، تو یہ آئے اور بڑے ناراض آئے اندر، اور جو ہے ہمارے ایک دو جو کراچی کے ایم این ایس تھے ان کے ساتھ کوئی ناراضگی چل رہی تھی ان کی. تو جب وہ تھوڑی دیر میں ہی میں نے دیکھا 3 4 5 منٹ میں جو ہے ان سے انہوں نے غصہ بھی نکالا، پھر اس کے بعد گلے بھی لگا لیا، اور پھر اس کے ساتھ تصویر کھینچ کے ٹویٹ بھی کر دی اور بولا دیکھو اتنے فالوز ہو گئے، اتنی لائکس ہو گئے، یہ وہ کر کے. اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر بعد آئے تھے کہ میں آج پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دوں گا، اور جب اسمبلی میں جوائنٹ سیشن ہوا روہیل اصغر کے اوپر چڑھائی کر دی جا کے کہ تم نے بات کیسے کی، ایسے کوئی بات کر دی ہوگی. آپ کو اگر وہ ویژولز بھی آئے تھے ٹی وی یاد ہے تو مطلب بڑا زبردست، مطلب وہ ایموشنل بھی تھے، ایک دم پیار بھی. میں نے ایک آدھ دفعہ ان کو لائف میں دیکھا، آپ نے تو بہت ان کے ساتھ ملاقاتیں کام کی، تو میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ قصہ بھی شیئر کروں. مطلب وہ غصہ بھی اس کا جو ہے نا بیچارے کا چند سیکنڈوں کا ہوتا تھا، اور وہ خود تھوڑی دیر بعد جو ہے، پھر تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا تو روہیل اصغر کے ساتھ بھی تالیاں مارنے لگ گئے تھے. تو بڑا ایک زبردست آدمی تھا. تو یہ آئی جسٹ وانٹیڈ ٹو شیئر ون چھوٹا سا جو ہے میں نے وہ دیکھا تھا. اللہ تعالیٰ آگے کی منزلیں انشاءاللہ آسان فرمائے. جس طرح وہ یہاں مسکراہٹے بکھیرتے ہیں، جسٹ ریمائنڈز می چھوٹی بات، وہ اکثر مجھ پہ تو بہت ہی غصہ کر جاتا تھا نا، بہت ہی زیادہ. ایسا بھی ہوا کہ ہم گھر پہ ان کی دعوت میں گیا ہوں، اور اسی دعوت میں مجھ پہ انہوں نے چڑھائی کر دی بھرپور. تو میں کہتا تھا بھائی آپ کا مہمان ہوں، لیکن وہ سوچتے. لیکن اب یہ عجیب بات ہے، میرے موبائل میں وائس نوٹ سیو نے آج سے 3 4 ماہ پہلے ان کا 2 2.5 منٹ کا مجھے وائس نوٹ آیا آؤٹ آف نو ویئر. انہوں نے کہا یار تو بہت اچھا آدمی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو خبر ابھی ملی ہے، یہ پرانی خبر ہے. میں نے کہا کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو مجھ سے کہنے لگے کہ یار میں ابھی ہماری پرانی چیٹ دیکھ رہا تھا، میں نے تمہیں اتنے وائس نوٹ بھیجے غصے میں، میں نے تو پتہ نہیں کیا کہا یار، تو نے کبھی میرے سامنے جواب نہیں دیا یار، تو بہت اچھا آدمی ہے یار. میں نے کہا بھائی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے استاد ہیں، تو وی مین اٹ. تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو بھی کہوں گا کہ کبھی آپ کسی کے اسٹیٹ آف مائنڈ سے ڈس ایگری کریں، لیکن اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے بھی مارجن دیں کہ خیر ہے یار، دس از ہاؤ ہی، ٹھیک ہے. آپ اشفاق بھائی، سر کل آ رہا ہے بجٹ، آپ ٹیکسیشن کے حوالے سے پہلے آپ بتائیں. کہتے ہیں کہ اب پھر شبر بھائی سے بھی ٹیکسیشن کے حوالے سے پوچھتے ہیں، تو بحث کرتے. تقریباً 7,250 ارب کے آس پاس کی آواز ہے آئی ایم ایف کے حوالے سے. کہتے ہیں یار اتنے پیسے چاہیے. حفیظ پاشا صاحب کہتے ہیں 6,900 ارب کر لیں تو بڑی بات ہے. اور کیا ظاہر پیسہ ہوگا تو پھر ملک چلے گا. اور سر تو میرا خیال ہے سب سے پہلے ہم شبر بھائی سے پوچھتے ہیں. اچھا شبر بھائی کرسی کے دونوں طرف رہے ہیں، اچھا تو پھر میرے لیے تھوڑی سی آسانی پیدا ہو جائے گی، اور پھر میں اس کو تھوڑا سا کوروبریٹ کرتا. ٹھیک. شبر بھائی آپ بتائیں ذرا، شبر زئی صاحب، کہ یہ اتنے پیسے مل جائیں گے 7,250 ارب کے آس پاس، یا کتنے پیسے مل جائیں گے اور کتنا خسارے میں رہیں گے ہم؟ دیکھیے میرا اپنا ذاتی ویو ہے کہ 7,000 کا ٹارگیٹ زیادہ ریزنیبل ہوگا. اور اگر آپ کو شاید دھیان ہو تو میں نے 3-4 دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا تھا بزنس ریکارڈر میں نے پڑھا ہے پورا آرٹیکل، پڑھا ہے میں نے. اس میں میں نے 6,750 دیا تھا. تو میں 7,000 کو ایک ریئلسٹک فگر سمجھتا ہوں. مگر کیونکہ ہمارا جو ٹیکس ہے وہ کافی حد تک امپورٹ بیس ہوتا ہے، اور ہم آگے جا کے امپورٹ کو کانٹریکٹ کرنے والے ہیں، تو مجھے اس کی جو امید ہے وہ 7,000 کی قریب لگتی ہے. مگر وسیم صاحب 7,200 ہو جائے یا 7,000 ہو جائے یا 6,900 ہو جائے، اس سے پاکستان کے معیشت کے معروضی حالت پہ کوئی خاص فرق پڑنے والا نہیں ہے. کیونکہ جو پاکستان کی ڈیٹ سروسنگ ہے اور ڈیفینس ہے وہ اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب مطلب آپ مزید بوجھ ڈالتے ہیں عوام پر ٹیکسز کا، اور اس کا سارا پیسہ آپ انٹرسٹ میں یعنی ٹیکس کلیکشن کا شبر زیدی صاحب کوئی 50% کے آس پاس ہے نا. آپ پریسائز صاحب نمبر بتائیے گا کہ اگر ہم 100 روپیہ ٹیکس کلیکٹ کرتے ہیں تو 50 روپیہ تو سیدھا ڈیٹ سروسنگ ڈومیسٹک اور وہ انٹرنیشنل میں چلا جاتا ہے. میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے 7,200 کا ٹیکس کلیکشن ہوگا، اور تقریباً 2,000 کا وہ ہوگا نان ٹیکس ریونیو، تو یہ تقریباً 9,200 9,300 ہوگا. اور ڈیٹ سروسنگ جو ہے، صرف ڈیٹ سروسنگ جو ہے
وہ تقریباً میرے حساب سے 4000 بلین ہوگی. بالکل. اور اگر آپ اس میں سے 7000 میں سے مائنس کر دیں 54% پاؤنڈس کو چلا جائے گا, تو نیٹ جو بچے گا فیڈرل گورنمنٹ کے پاس وہ بچے گا 5500 کے قریب. تو 5500 میں سے 4100 تو آپ دے دیں گے ڈیٹ سروسنگ میں, اور اس کے بعد 1500-1600 کا ڈیفینس کا خرچہ ہے. تو یہ وسیم بادامی کے ساتھ یہ دکان چلتی ہوئی نظر نہیں آ رہی مجھے. میں ذرا اس پہ پھر آتا ہوں. آپ نے سنا تجزیہ بھی دیا شبر جیسا, میں پھر آتا ہوں. میں بھی اسی جملے کو لے کے پورا احاطہ بھی کر لیا, اور آخری جملہ پنچ لائن ہے, یہ دکان چلتی ہوئی نظر. ارے ظاہر اکنامک سینس میں بات کر رہے ہیں, نہیں چلتی ہوئی نظر آ رہی. دیکھیں میں تھوڑا سا ڈس ایگری کرتا ہوں, ہمارے استاد بھی ہیں, صحیح, تو تھوڑا سا اختلاف رائے رکھتا ہوں, اور تھوڑا سا میرا حق بھی ہے. جی جی, اپنی رائے رکھنے کا سب کو. اچھا دیکھیں اصول کیا ہے آپ کا, دنیا جو ہے نا اس وقت نیگیٹو انٹرسٹ پہ چل رہی ہے. ترکی کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 14% ہے, اس کی انفلیشن 79 ہے. صحیح, دنیا چل رہی ہے, امریکہ, پورا یورپ, انڈیا, بنگلہ دیش, شری لنکا بھی تو بہت زیادہ ہے, اور ہمارا 13.75 کا انٹرسٹ ہے, 7.5 اور 13.76 کا ہمارا انفلیشن تقریباً سیم ہی ہو گیا. تو سیم ہے, تو ہم اونلی حاتم تائی ہیں کہ جو ہم چل رہے ہیں. 1% پوائنٹ پہ ہمیں 280 ارب روپے کا انٹرسٹ زیادہ پے کرنا پڑتا ہے. تو پچھلے ہم جو اگر 3-4 پوائنٹ ہم نے جو بڑھائے ہیں وہ 1000 ارب ہمیں آگے دے گے, سیدھا 1000 ارب کا قرضہ بڑھ گیا. جی جی بیٹھے بیٹھے. اب میں صرف یہ کہتا ہوں اگر ہم آگے آئیں اور تھوڑا سا ہم اس کو سنبھالیں, کیونکہ اگر ہم سنبھالیں کیسے, اس کے لیے پیسے چاہیے نا. شبر جی صاحب نے پورا احاطہ کر کے بتایا کہ اب بتائیں وہ پیسے کہاں سے آئیں گے جس سے ملک چلانا ہے, یہ بتائیں. دیکھیں میرے حساب سے 7000 بلین کا ٹارگیٹ ہوگا, حتیٰ کہ آئی ایم آپٹمسٹک کہ 7500 تک بھی جا سکتے ہیں. بٹ ایز شبر صاحب has said کہ امپورٹ کی وجہ سے آپ کا ٹیکس کلپ ہوگا, امپورٹ کے علاوہ آپ کی انفلیشن ہوگی. آج آپ گاڑیوں کی تعداد دیکھیں, میں پہنچا ہوں کلفٹن سے یہاں پر آپ کے ادھر 20 منٹ کے اندر, وچ از ہائیلی ان لائکلی کہ 20 منٹ میں وہاں سے یہاں کلفٹن پہنچا. اور میں نے دن میں بھی یہ نوٹ کیا کافی گاڑیاں کم تھیں, اور لوگوں نے اب ریئلائز کرنا شروع کیا ہے انفلیشن اب پنچ کر رہی ہے. تو وہ ٹائم سینگ کہ آپ کو ایک انفلیشنری پریشر کو توڑنا ہوگا اگر بایونسی کرنی ہے. آپ کی لوکل ڈومیسٹک مارکیٹ میں کوئی ایشو نہیں ہے, آپ کے صرف ایکسٹرنل فیکٹرز کا مسئلہ ہے, جیسے شبر صاحب نے بھی کہا. ٹھیک ہے, تو واٹ آئی ایم سجیسٹنگ, جو ہم نے سجیشن بتایا نا پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی بات کی, وہ بھی ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ انٹرسٹ ریٹ کو لو لائیں. اس وقت جو کرنسی کی انٹرسٹ ریٹ تو مزید آگے بڑھنا ہے, ایسا لگ رہا ہے نہیں بڑھنا. اب اگر آپ بڑھائیں گے تو آپ اپنے پاؤں پہ کلاڑی نہیں ماریں گے, کلاڑی کے پاس اپنے پاؤں لے کے جائیں گے. لیکن ایسا ہونے لگا ہے میرے خیال سے. نہیں میرا خیال ہے آپ کرتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا آپ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے جتنا ابھی کیا وہ صحیح کیا, 150 بیسس پوائنٹ. نو آئی ڈونٹ, نہیں کرنا چاہیے. آئی ڈس ایگری. میں تو کہتا ہوں آپ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ پہ آپریٹ کریں جیسے پوری ٹائٹننگ آف مانیٹری پالیسی, سلوئنگ آف اکانومی. ایک بات آپ ٹو کنٹین انفلیشنری پریشر نہیں ہونا چاہیے. انفلیشنری پریشر آپ کس وقت کرتے ہیں جب آپ کی M2 بہت بڑی ہے آپ کی, یعنی کہ براڈ منی جس کو ہم کہتے ہیں نا, منی ان سرکولیشن بہت بڑی ہے, آپ کی پیرلل اکانومی بہت بڑی ہے, آپ کی انڈاکومنٹڈ اکانومی بہت بڑی ہے. شبر صاحب نے کوشش کی CNIC کا, آج تک ہم نہیں سکسیزفل ہوئے. ٹریس اینڈ ٹریکنگ کی ہم نے کوشش کی, آج تک ہوا ہی نہیں ہے. ٹھیک, اچھا میں پوائنٹ سمجھ گیا. مزمل بھائی یہیں سے آتے ہوں ذرا, دیکھیں نا, اب مجھے نہیں یاد, میں نے شبر صاحب کا اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے, پتہ نہیں کس کا, مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ شوکت ترین صاحب نے بہت ہی انتھوزیاسٹک ہو کے بتایا تھا کہ کس طریقے سے انڈاکیومنٹڈ اکانومی اب ڈاکیومنٹ ہوگی, کس طریقے سے وہ POS سسٹمز لگیں گے اور سارا کچھ. میں نے کسی ہائی پروفائل بندے کا اسٹیٹمنٹ پڑھا, مجھے یاد نہیں رہا کس کا, کہ وہ فیل ہو گیا ان کے خیال میں. یہ کب تک رونا روتے رہیں گے کہ پیرلل اکانومی چل رہی ہے, ڈاکیومنٹیشن, بچپن سے میں سن رہا ہوں ڈاکیومنٹیشن ہوگی, ٹریک اینڈ ٹریس ہو نہیں پایا. آپ لوگ کر پائے جتنا آپ کو موقع ملا, یا بظاہر لگتا ہے کہ اس طرح نہیں ہو پایا جتنا ایگریسولی شوکت صاحب کہہ رہے تھے؟ دیکھیں ریلیٹیولی اسپیکنگ جو ہے ہماری جو اس میں پروگریس ہے وہ پچھلی تمام حکومتوں سے بہتر ہے, کیونکہ FBI ریفارم میں ہم POS سسٹم میں کھڑے رہے, اور میرے گھر کے پاس جتنے دوا والے, بیکری, یہ وہ سب کے, میں فیز 1 میں رہتا ہوں ڈیفینس میں. اس کے علاوہ ہم نے ٹریک اینڈ ٹریس انڈسٹریز پہ امپلیمنٹ کر دیا, جو ہے 3-4 انڈسٹریز پہ کر دیا. اب شوگر پہ بھی لگا دیا, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں صرف پچھلے سال سے شوگر میں اربوں روپے میں ہم نے ٹیکس زیادہ وصول کر دیا. تو وہ فرٹیلائزر پہ بھی اب جا رہا ہے, وہ ٹوبیکو پہ بھی چلا گیا ہوا ہے. تو ہم نے وہ ریفارم کی ہیں. اب ہم اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پہ جا رہے تھے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, جس کا سسٹم تیار ہو گیا تھا اب, اور یہ اللہ کرے یہ حکومت کر دے. دوسری بات یہ کہ وسیم بھائی جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میرے دونوں سینئر ہیں, دونوں محترم ہیں. یہ اکنامکس جو ہے نا 7250 ارب روپے کو سپورٹ نہیں کرتی جو یہ ٹیکس ٹارگٹ لا رہے ہیں.
پہلے اگر ہم ہوتے تو ہم 8,000 ارب کا ٹارگٹ کا ہدف ٹیکس کا ہدف رکھتے ہیں, اور 1,400 ارب کیونکہ ہم نے پچھلے سال جب بڑھا لیے تھے 4,700 ارب سے 6,100 ارب, جس میں ہم نے سیلز ٹیکس جو پیٹرول کا ہوتا ہے اس کے بھی 300 ارب اپنے فورگون کیے, یعنی کہ آپ کو یاد ہے زیرو سیلز ٹیکس کئی 7-8 مہینے سے چل رہا ہے, تو یہ 6,400 ارب ہو جاتے. تو یہ 1,000 ارب پہ جو ہے ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہے, اور جس میں 25-30% انفلیشن کی بات بھی ہو رہی ہے. میں سمجھ رہا ہوں ابھی جیسے اشفاق بھائی نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ میسو سلو ڈاؤن ان دی اکانومی ہے, اور اتنا سلو ڈاؤن ان دی اکانومی جو ہے وہ ان کو ہرٹ کرے گا. آلریڈی انہوں نے تو سلو ڈاؤن نہیں کریں گے تو پھر وہ ڈیمانڈ کنٹین نہیں کریں گے سارا کو, تو پھر انفلیشنری پریشرز اور اوپر نہیں چلے جائیں گے. دیکھیں سلو ڈاؤن کرنے کا ایک چیز ہوتی ہے نا کہ یہ جو 6% گروتھ آئی ہے اس میں 4.4% ایگریکلچر گروتھ ہے. وہ تو اچھی بات ہے, اگر ایگریکلچر گروتھ ہوگی ملک میں زیادہ پیداوار ہوگی. اس طرح انڈسٹریل گروتھ 10.5% ہے, ٹارگٹ کو سرپاس کر گئی. وہ جو ہے وہ 10.5% انڈسٹری اگر ملک میں پیداوار ہو رہی ہے وہ بھی اچھی بات ہے. یہ جو اس سال کرنٹ اکاؤنٹ آیا ہے یہ سارے مس لیڈ ہو رہے ہیں. یہ اس میں جو 13 ارب ڈالر میں 10 ارب ڈالر پرائس افیکٹ ہے, اور 3 ارب ڈالر کی تو ویکسین تھی اس میں. یہ ساری مس لیڈنگ باتیں کر رہے ہیں. گروتھ جو ہے نا کچھ گروتھ ہوتی ہے پرو کیٹ اور کچھ گروتھ ہوتی ہے اینٹی کیٹ. اور آخری بات اشفاق بھائی کو ذرا سا میں یاد کرا دیتا ہوں. اشفاق بھائی نے ٹرکی کی اگزامپل دی انفلیشن کی نا, سر ان کی کرنسی ایک سال میں 100% گری ہے. تو دوسری طرف جو ہے پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں ہر چیز کے, صحیح ہے. اور اگر آپ نیگیٹو انٹرسٹ ریٹ میں جو ملک نیگیٹو انٹرسٹ ریٹس پہ چل رہے ہیں, اس میں جاپان لے لیں, جاپان کا تو خیر نہیں ہے مسئلہ, یورپ لے لیں اور دوسرے ممالک, ان کی تیزی سے کرنسی گری ہے. اب انڈیا کی بھی کرنسی گرنا شروع ہو گئی ہے. تو اکنامکس جو ہے نا یہ آرگیومنٹ نہیں بائی کرتی جو یہ دے رہے دیسی آرگیومنٹ. اچھا دیسی آرگیومنٹ, ٹھیک ہے. اچھا اب شبر زیدی صاحب اب تھوڑا سا اس کا بس کنکلوڈ کرتے ہوئے آسان بھی کرتے ہیں اس کو. بھائی یہ میرا خیال ہے ایک عام آدمی جو کہ ان ٹیکنیکل ٹرم سے کم واقف ہے, میں بھی آپ سب لوگوں کو حمل و طفل مکتب بھی نہیں اس حوالے سے, لیکن ذرا اس نے سب سے زیادہ جو کان میں اس کی آواز پڑی وہ کیا, بھائی تیل مہنگا ہو گیا عالمی منڈی میں. اب پچھلے سال جب اب ان دنوں میں تھے اور پچھلی مزمل صاحب کی حکومت جب بجٹ بنا رہی تھی تب $60 کے آس پاس تیل پڑ رہا تھا عالمی منڈی میں. آج 122 سمتھنگ میں ہوا ہے ٹریڈ. یہ یوکرین کا الگ پھڈا پڑا ہوا ہے, وہ الگ سارا معاملہ. ایران امریکہ کچھ ہوا تھا وہ الگ. تو اب یہ بتائیں کہ یہ تیل عالمی منڈی میں کدھر جائے گا, چونکہ اب گورنمنٹ نے سیدھی بات کر دیا نا بھائی کہ یار پیٹرول جتنے کا لیں گے اتنے کا بیچیں گے بھائی, یہ اس پہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو یہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمت اور اس کا امپیکٹ پاکستان کے ایک عام آدمی پہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں, اور ہم سب جانتے ہیں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو وہ ٹماٹر بھی مہنگا ہوتا ہے چونکہ اس کی بھی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ بڑھتی ہے, ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. یہ اس کا آپ کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں اگلے ایک سال میں؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی یوکرین کا جو مسئلہ ہے یہ مجھے سیٹل ہوتا نظر آ رہا ہے, اور مطلب میں نہیں دیکھ رہا پیٹرول کو بہت آگے جاتا ہوا. یہ اپنے تقریباً اپنے پیک پر ٹچ کر گیا. اچھا ہمیں تقریباً اچھا, مگر میں وسیم بادامی صاحب ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں, اور میں تمام پروگراموں میں کہہ رہا ہوں کہ میں یہ ایک دوسرے کی جو پوائنٹ اسکورنگ ہے نا میں اس کو سن کے تنگ آ چکا ہوں کہ انہوں نے یہ کیا میں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا میں نے یہ کیا. تو پلیز جہاں مجھے بلائیں تو یہ پوائنٹ اسکورنگ والی بات نہیں کریں, کیونکہ میرے لیے اب یہ برداشت کرنا ختم ہو چکا ہے, میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے. میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جی اس کی گورنمنٹ نے یہ کیا, پلیز آپ یہ بات کریں کہ پاکستان کی معیشت کو آگے چاہے کوئی بھی لے کے چلے, آگے کیا کرنا ہے. ہم اس لیے بیٹھے ہیں, ہم ایک دوسرے کے اسکور سیٹل کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. میں جو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ بلکہ شبر صاحب آپ کی اسی بات سے میں آپ سے ہی سوال کرتا ہوں, آپ بتائیں کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ میں تو اپنے پچھلے ایک ہفتے سے اپنے پروگرام میں رو رہا ہوں, کچھ لوگ ایگری کرتے ہیں کچھ ڈس ایگری کرتے ہیں, اپنا اوپینین دیں کہ بھائی کچھ جس کو ہم چارٹر آف اکانومی کا نام دے دیں یا کوئی بھی نام دے دیں دنیا کا. نہیں میری بات سنیں بتائیں. یہ چارٹر آف اکانومی کا جو ورڈ ہے نا یہ میں نے کوائن کیا تھا ICNA کے سیمینار پہ 2012 میں. اچھا ٹھیک ہے, اس پہ تو میں بہت بول چکا ہوں, پلیز میرے سے اس پہ بات. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آگے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, اور اس میں آپ کو بالکل واضح یہ بات کرنا چاہتا ہوں, کوئی بھی بڑی باتیں کرے چھوٹی باتیں کرے, آپ کو میں ایک یاد دہانی کرا دیتا ہوں. شوکت ترین صاحب کا ایک بیان آیا تھا کل پرسوں, اس نے کہا تھا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں حفیظ شیخ صاحب تھے, شوکت ترین صاحب تھے, مفتاح صاحب تھے, اور بعد میں طارق باجوہ صاحب, اور اس کے بعد رضا باقر نے جوائن کیا. اس میٹنگ سے ہم پہلے سے واقف تھے, اور اس میں چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے فیصلہ کیا کہ آگے ہمیں کیا کرنا ہے.
تو پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ 342 ارکان اسمبلی اور یہ وزیر اعظم کس کام کے لیے بیٹھے ہیں؟ اگر بنیادی فیصلے ہم کہیں اور سے کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے وہ صحیح کر رہے ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ جو ہیں بیسیکلی یہ پاکستان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں آپ کو بڑا سمپل کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، یہ سب باتیں بیکار ہیں. جو کچھ بھی ڈاٹڈ لائن پر IMF نے کہنا ہے وہ ہم نے کرنا ہے. I can't agree more on this. But unfortunately, I think it is not going to happen. یہ wishful thinking ہے. یہ کر دیا، اس نے یہ کر دیا، میں رشا کا تیل لیا تھا، میں اس کا تیل لیا تھا. یہ بیکار کی باتیں ہیں، میرا ٹائم اس سے ضائع نہیں کرے. اب کمنگ بیک ٹو دا ریئل اسٹوری، وہ یہ ہے سر کہ ابھی ہمیں اپنی ڈیمانڈ کو کم کرنا ہے اکنامی میں، اور اکنامی کی ایکسپینشن کو کم کرنا ہے. جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے سر کہ ہمیں اپنی اکنامک سوچ کو تبدیل نہیں کرنا، بلکہ اپنی معاشرتی سوچ کو تبدیل کرنا ہے. ہم 3,500 میگا واٹ ضائع کر رہے ہیں بائی ناٹ یوزنگ دا ڈے لائٹ اینڈ اوپننگ دا شاپ ٹل 12 o'clock in the night. یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. ہم 2.5 بلین کا، ہم 2.75 بلین کا ایڈیبل آئل کا امپورٹ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم ریاستیں اور عمرہ پاکستانی فورن ایئر لائن سے کرتے ہوئے افورڈ نہیں کر سکتے. یہ باتیں کرنے والی ہیں، یہ بلا وجہ کی باتیں. پوائنٹ ٹیکن. میں ذرا آخری ایک کامنٹ کر لیتا ہوں بھائی. ایک تو میں آئی ایگری ود شبر صاحب، باقی اب آپ فائنل کامنٹ کریں گے کیا؟ ابھی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ تھوڑا سا آپ میرا تیرا کم کر کے ہمارا کی بات کریں، پاکستان کی بات کریں. فائنل کامنٹ. میں نے تو میرا تیرا کی بات ہی نہیں کی، نہ میں کروں گا. میرا سیاست سے تعلق ہی نہیں ہے. صحیح ہے. دیکھیے بات صرف اتنی چاہیے، آپ کو معیشت کو لے کے چلنا ہے، تو اس کے یو ہیو ٹو ہٹ دا نیل. ٹھیک ہے. لو انٹرسٹ ریٹ آپ کی انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، سب جانتے ہیں. اس کی ریسیپی ایک ہی ہوتی ہے، آپ مینج پیرٹی رکھیں اور لو انٹرسٹ ریٹ رکھیں، آپ کی اکانومی جائے گی. مگر آپ کو ایکسچینج ریگولیشن رکھنا ہے. غلطیاں جو ہم سے ہوتی ہیں، جب ہماری بوائنسی آتی ہے اور جب ہماری گروتھ ہوتی ہے تو ہم امپورٹ لیڈ گروتھ لے کے جا جاتے ہیں. وہاں اگر آپ کنٹرول رکھ لیں اور اگر آپ 6 کی طرف نہ جائیں، 4 4.5 پہ رہیں. یہ تو ری بیسنگ کی 6 ہے، ورنہ 5.6 ہوتی ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا، میں کہتا ہوں کوئی بھی حکومت ہے، شوکت ترین صاحب نے آ کے کیا کہا کہ وہی جو بات کی جو میں آج کہہ رہا ہوں آپ کو، لو انٹرسٹ ریٹ رکھے اور آپ مینج پیرٹی رکھیں. انہوں نے وہی بات کی تھی، میں بھی وہی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. وہی بات کی تھی. مزمل صاحب بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ جی اکنامک پلان نہیں تھا. دیٹ از کوئی ایسی بات نہیں، آپ اپنی ایکسیپٹ کر لیں. اور ان کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. جب مفتاح صاحب نے لاسٹ اپنے ٹینیور میں یہ کام کیا تھا تو میں نے آئی کیپ کے فنکشن میں اسٹیج پہ کھڑے رہ کے ان کو کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں. فائنل ورڈ مزمل صاحب 30 سیکنڈ سر، فائنل کنکلوڈ کر دیں. دیکھیں بات یہ کہ چارٹر آف اکانومی کی بات کر رہے ہیں. ہم چارٹر آف اکانومی کریں گے پہلے تو جب الیکشن ہوں گے اس سے پہلے ہم سب کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھ جائیں گے. اور چارٹر آف اکانومی ہم کریں گے عوام کی فلاح پہ، کہ پیٹرول کی قیمت کیسے سستی کرنی ہے، بجلی کیسے سستی کرنی ہے، گیس کیسے سستی کرنی ہے، آمدنی کیسے بڑھانی ہے، اور مڈل کلاس کیسے گرو کرنی ہے. یہ کوئی چارٹر آف اکانومی نہیں ہے کہ تیل کی قیمت عالمی مارکیٹ میں بڑھی ہے تو بڑھا دیں. ابھی رشیا کے جو کونسل جنرل ہے انہوں نے پاکستان میں بول دیا ہے کہ ہم سے تو مانگا ہی نہیں ہے، ہم تو بات کر سکتے ہیں اس میں سستا تیل دینے کے لیے. تو شبر صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ میں نے نہیں سننا کہ تیل سستا ملتا ہے مہنگا ملتا ہے، ایسی باتیں نہیں ہے. یہ $20 ارب کی ٹریڈ ہے اور اس میں ہمیں بہت کچھ کرنا پڑے گا. چارٹر آف اکانومی ہو جائے گی. اگر عوام کی فلاح کے لیے بات کریں گے، چارٹر آف اکانومی جو ہے اس کو نیب لاز سے اور دوسروں سے لنک نہ کریں. اگر وہ کریں گے تو پھر ہم نہیں کر سکتے. اللہ کرے کہ ایک کنسٹرکٹیو انداز میں. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت شکریہ. ہم کنکلوڈ کرتے ہیں. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.